أصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان عالی شان ہے. ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس کا دل روشن فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ماں بیٹا تھے. ماں پڑھی لکھی تھی نہیں. بیٹا بیرون ملک چلا گیا. ایک دن بیٹے کا خط آیا تو ماں کو بڑی خوشی ہوئی. میرے بیٹے کا خط آیا. اب پڑھی لکھی تھی نہیں. خط کو چوما دیکھا پھر دراز میں رکھ دیا. پھر ایک خط آیا. اب ماں بیمار بھی تھی. دوائی کے لیے پیسے بھی نہیں تھے, علاج کے لیے پیسے بھی نہیں تھے. کھانے پینے کے معاملات میں بھی آزمائش ہو رہی تھی. علاج کے معاملات میں بھی آزمائش بڑھتی جا رہی تھی. اب بیٹے کا خط آتا, ماں کو یہ خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے کا خط آیا ہے. سلسلہ چلتا رہا. آخر وہ عورت, اس کا انتقال ہو گیا. نہ علاج ہو سکا, کھانے پینے کے معاملات میں آزمائش رہی, بیٹا بیرون ملک تھا. انتقال کے بعد دراز کھولا گیا تو دیکھا کہ اس کے اندر بہت سارے خط ہیں. صرف خط ہی نہیں, ہر خط پر منی آرڈر تھا. رقم بھیجی ہوئی تھی بیٹے نے. ماں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر منی آرڈر ہے. تو دیکھا کہ بہت بڑی رقم تھی, لیکن ماں پڑھی لکھی تھی نہیں. نہ اسے پتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے, کون سا خزانہ ہے جس سے میں اپنی دوائی لے لوں, علاج کروا لوں. بیٹا میرے لیے پیسے بھیج رہا ہے, لیکن ماں کو پتہ ہی نہیں. وہ سمجھتی رہی اس طرح یہ خط ہی ہے. لیکن ماں دنیا سے چلی گئی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح ہی ہمارے گھروں میں بھی ایک خزانہ ہے, قرآن کریم. اب ہم نہ اسے کھولیں, نہ پڑھیں, نہ دیکھیں. چوم کے رکھتے رہے. بڑی تعداد ہے جو کبھی کبھار دیکھا, چوم کے رکھ دیا, تھوڑا سا دیکھا, چوم کے رکھ دیا. لیکن کیا کیا خزانہ ہے قرآن کریم کے اندر, معلومات ہی نہیں ہے, توجہ ہی نہیں ہے. یہ قرآن کریم جو آج مساجد میں بھی ہے, گھروں میں بھی ہے, موبائل میں بھی ہے. مارکیٹ میں جائیں تو آپ ابھی ایک آرڈر کریں, 1000 قرآن پاک چاہیے, مل جائیں گے. تو بہت آسانی کے ساتھ مارکیٹ سے قرآن کریم مل جاتے ہیں. لیکن غور کریں, یہ قرآن کریم جب نازل ہوا تھا, بڑی معلوماتی میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں, کام آئے گی آپ کے. جب قرآن کریم نازل ہوا, اس کے جمع ہونے کی جو پہلی صورت تھی, سب سے پہلے قرآن کریم نبی پاک نے جمع فرمایا. کس طرح جمع ہوا؟ قرآن کریم نازل ہوتا تھا مختلف اوقات میں, مختلف انداز کے ساتھ, مختلف مواقع پر, مختلف حالات کے مطابق. 23 سال لگے قرآن کریم کو مکمل ہونے کے لیے. 23 سال تک قرآن کریم نازل ہوتا رہا. آیات آتی رہی. جبریل امین ایک آیت لے کے آتے ہیں. اب نبی پاک صحابہ سے فرماتے ہیں کہ فلاں آیت کے ساتھ اسے ملا دو. سورت لے کے آتے, فرماتے ہیں فلاں سورت سے پہلے اس کو تحریر کرو, یعنی فلاں سورت سے پہلے اسے تحریر کرو یا شامل کر دو. تو اس طرح وہ قرآن کریم جو لوح محفوظ پر لکھا تھا, حضور وہ ترتیب سیٹ کرواتے رہے. یعنی جبریل لاتے رہے. اچھا, جب کچھ قرآن کریم کیوں نہیں نازل ہوا؟ تورات, انجیل یہ ایک ہی بار اتری ہے. تورات ایک ہی بار نازل ہوئی, انجیل ایک ہی بار نازل ہوئی. لیکن قرآن کریم نبی پاک کی امت پر اللہ پاک کا ایسا کرم ہے کہ اللہ پاک نے یکدم
سارے احکام نازل نہیں کیے، نافذ نہیں کیے، بلکہ حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے احکام آتے رہے۔ 23 سال کا عرصہ لگا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے قرآن کریم کو جمع فرمایا جو لوح محفوظ پر قرآن لکھا تھا۔ تو پہلے میرے آقا نے قرآن کریم کو جمع فرمایا، جامع القرآن اس انداز سے نبی پاک ہوئے ہیں۔ اب نبی پاک کی حیات ظاہری کے بعد قرآن کریم تو مکمل ہو چکا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، آپ امیر المومنین تھے۔ مسیلمہ کذاب اس نے مسلمانوں سے جنگ کی، جنگ یمامہ۔ اب مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اس جنگ کی فتح تو مسلمانوں کو ہوئی، لیکن اس جنگ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ 700 قرآن کریم کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ قرآن کریم صحابہ کرام کے سینوں میں تھا، جن میں سے 700 صحابہ تابعین جنگ میں شہید ہوئے۔ اگرچہ مسلمانوں کو اس جنگ میں بڑی فتح ہوئی، لیکن اس طرح دیکھیں تو بہت بڑا نقصان ہوا۔ 700 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ اب جب 700 حافظ قرآن شہید ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ 700 حافظ قرآن ہمارے دنیا سے چلے گئے، 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ اگر اسی طرح جنگیں ہوتی رہی، اسی طرح حفاظ جاتے رہے، خدشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا کچھ حصہ ان کے ساتھ ہی دنیا سے نہ چلا جائے، کیونکہ قرآن کریم تو تھا موجود لیکن ان کے سینوں میں تھا۔ قرآن کریم تو تھا، تراویح میں قرآن پورا پڑھا جا رہا تھا، قرآن کریم پورا تھا، لیکن ان کے سینوں میں تھا، یا قرآن کریم اونٹ کی ہڈی پر لکھا ہوا تھا، یا چمڑے پر لکھا ہوا تھا، یا چادر پر لکھا ہوا تھا، کسی کپڑے پر لکھا ہوا تھا، پتوں پر لکھا ہوا تھا، کھجور کے پتوں پر لکھا ہوا۔ اس طرح ایک ایک آیت لکھی ہوئی تھی مختلف جگہ پر۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ رائے دی کہ قرآن کریم کو جمع کر کے ایک کتاب لکھی جائے، کتاب کی شکل میں اس کو جمع کر لیا جائے، یعنی قرآن کریم وہی لیکن اس کو تحریر کر لیا جائے، ایک کتاب کی شکل میں تحریر کر لیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونک پڑے، فرمایا جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ اب بات تو درست تھی، جو کام نبی پاک نے نہیں کیا، فرمایا میں وہ کیسے کروں؟ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس پر بہت سے دلائل دیے، آپ نے وضاحت دی۔ آپ فرمانے لگے کہ اگر ہم نے اس کے کام نہ کیا تو مزید جنگیں ہونے کا خدشہ ہے، مزید حافظ قرآن دنیا سے چلے گئے تو بہت سارا حصہ چلا جائے گا۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے پھر ایک آرڈر جاری کیا کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے، جہاں جہاں لکھا ہے، اونٹ کی ہڈی پر، پتوں پر، کپڑے پر، جہاں جہاں ہے۔ اب یہ کام کس کو دیا؟ ایک کاتب وحی تھے صحابی رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ ان کو یہ جب بلایا تو یہ بھی ایک بار ڈرے، ان کے بھی دل میں آیا کہ یہ تو پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، حضور کے دور میں ایسا نہیں ہوا۔ تو جب امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حکم تھا تو یہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ حکم دیا جاتا کہ ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے تو میرے لیے یہ آسان ہوتا۔ قرآن کریم کو جمع کرنا آسان نہیں ہے، قرآن کریم کے معاملات، یہ سارے معاملات ان کو جمع کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر مجھے یہ حکم دیا جاتا یہ پہاڑ اٹھا کے ادھر رکھ دو اور ادھر والا پہاڑ ادھر رکھ دو، یہ میرے لیے آسان ہوتا، لیکن فرمان تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ اب ان کا بھی سینہ کھل گیا، ان کا بھی ذہن بنا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو میرا بھی سینہ کھل گیا، الحمدللہ میں نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ جب جمع کیا تو وہ قرآن کریم پھر ایک کتاب کی شکل میں تاریخ اسلام میں پہلی بار تحریر کیا گیا، ایک
کتاب کی شکل میں قرآن پاک تحریر ہوا. یہ قرآن پاک جمع کرنے میں اس کی کوششیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دوسری بار آپ بھی جامع القرآن بنے, آپ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دیا. اس کے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مشورہ بھی تھا. تو اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی اس امت پر بہت بڑا احسان ہے. میرے پیارے پیارے اسلام میں پھر یہ قرآن کریم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں رکھ دیا گیا. ایک ہی قرآن پاک تھا, ایک ہی قرآن پاک جو تحریر ہوا تھا, ایک. اب ہم سنتے ہیں جامع القرآن عثمان غنی رضی اللہ عنہ, مشہور بھی یہی ہے جامع القرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. جی ہاں, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس پر بہت کلام فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی جامع القرآن ہے. کس طرح؟ اب جب اسلام پھیلتا چلا گیا, اب آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا, آدھی سے زیادہ دنیا پر. لیکن قرآن کریم پڑھنے کے انداز مختلف تھے. جو نبی پاک نے جس کی اجازت دی تھی مختلف لغت پر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. جیسے قریش یہ اپنی لغت میں پڑھتے تھے, دیگر قبیلے اپنی دیگر علاقے, پھر عرب سے نکلے تو اجمی جو تھے یہ اب مختلف لغت میں قرآن کریم پڑھتے تھے. اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ لوگ اس لغت میں بحث کر رہے ہیں, لوگ قرآن کریم کو پڑھنے میں بحث کر رہے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ڈر ہے کہ قوم امت جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھنے میں آپس میں لڑ پڑے گی. کوئی کہے گا یہ درست ہے, کوئی کہے گا یہ درست ہے, کوئی کہے گا یہ انداز درست ہے, کوئی کہے گا یہ انداز درست ہے. تو خدشہ ہے کہ امت قرآن کریم کو پڑھنے کے دوران پڑھنے کے لیے اسی پر آپس میں کہیں لڑ نہ پڑے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں بات ہے, آپ نے وہ آدھی سے زیادہ دنیا جہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا, یہ سارے اسلامی ممالک سے قرآن پاک جمع کرنی ہے, سارے جمع کرنی ہے, سارے واپس منگوا لیے. اب جہاں جہاں قبیلوں میں علاقوں میں قرآن پاک کے جمع کیے, جمع کر کے وہ نسخہ جو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ان کے گھر میں تھا اس کے مطابق پھر سے نئے قرآن کریم تحریر کیے گئے ایک ہی لغت پر. جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کریم لکھا گیا تھا وہ ایک ہی لغت پر قرآن کریم لکھیں گے, پھر انہی ممالک میں قرآن کریم بھیجیں گے. تو اس طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ بہت اہم کردار ہے قرآن کریم کو ایک لغت میں لکھنے کا, پھر لوگوں تک پہنچانے کا. آپ اندازہ کریں کہ قرآن کریم ہاتھ سے لکھے جاتے تھے, پرنٹ نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا. جیسے آپ موبائل میں قرآن کریم ہے, مارکیٹ میں جائیں دو قرآن کریم ہے, جس طرح کا چاہے دو خرید لے. لیکن ہاتھ سے قرآن کریم لکھے جاتے تھے جو پوری دنیا میں پھر بھیجے گئے. اور اس طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی جامع القرآن بنے. آپ کا مشہور لقب ہے جامع القرآن. اس طرح 3 بار قرآن کریم کو جمع کیا گیا. پہلے وحی آتی, نبی پاک نے اس کی ترتیب سیٹ کروائی, لوح محفوظ کے مطابق قرآن کریم لکھا گیا. پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب 700 صحابہ شہید ہوئے, تابعین شہید ہوئے, پھر قرآن کریم کو تحریری طور پر کتاب کی شکل میں لکھا گیا. پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر ایک لغت پر سب کو لانے کے لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی ممالک ہے وہاں سے قرآن کریم جمع کیے گئے. پھر ایک لغت پر قرآن کریم لکھ کر دوبارہ سے ان ممالک میں بھیجے گئے. آج ہم نے کتنی قدر ہے, کتنی قدر ہے قرآن کریم کی. اس کو اگر پڑھے نا, اس کے اندر 100 سے زائد بہت کمال کے واقعات ہیں. اب وقت نہیں ہے, کئی واقعہ ذہن میں تھے. ایک واقعہ کو سناتا ہوں. قرآن کریم میں ایک مقام پر 4 عورتوں کا ذکر ہے, 4 عورتوں کا. اب عجیب و غریب یہ واقعہ ہے. 4 میں سے 2 عورتیں ایسی ہیں, ایک واہلہ ایک وائلہ, یہ 2 نام ہیں, واہلہ وائلہ. اب یہ 2 نام ہیں.
ایک حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ واحدہ، یہ مشرکہ ہی مری تھی، ایمان نہیں لائی، عرصہ دراز تک آپ کے ساتھ رہی، یعنی نبی کی زوجیت میں عرصہ دراز تک رہی، لیکن آپ کی توہین کرتی تھی، لوگوں کو کہتی تھی کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، معاذ کی باتوں پر اعتبار نہ کرو۔ یہ نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ مشرکہ ہی مری۔ دوسری وائلہ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجیت میں عرصہ دراز تک رہی، لیکن یہ قوم لوط کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یہ منافقہ تھی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پر ڈالے تو یہ ساری بستی کو اوپر لے گیا، آسمانوں کو اوپر سے جا کے زمین پر پھینکا، تو زمین پر جب یہ لوگ گرے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کہ علماء فرماتے ہیں کہ پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، قوم لوط پر، یہ قرآن واقعہ ہے، پتھروں کی بارش ہوئی۔ اب قرآن کریم میں یہ واقعہ ذکر ہے، پتھروں کی بارش ہوئی، جس پر وہ پتھر لگنا تھا اس بندے کا، عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب جبریل امین نے کہا تھا کہ آپ اپنی قوم کو لے لیں، اور جب عذاب آئے تو پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے، ان کو کہہ دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سب کو کہہ دیا، لیکن یہ ان کی زوجہ منافقہ تھی۔ اب دوسروں نے تو مان لیا کہ اللہ کے نبی جو کہہ رہے وہی ماننا ہے، لیکن اس نے مانا نہیں۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ بستی الٹ گئی ہے، آسمان سے پتھر برس رہے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا ہائے میری قوم۔ اب اس کے نام کا ایک پتھر آیا، اس کو لگا اور یہ بھی ہلاک ہو گئی۔ یہ منافقہ ہی بغیر ایمان کے دنیا سے تھی۔ یہ قرآن کریم میں دو ان عورتوں کا ذکر ہے، اور تیسری عورت فرعون کی بیوی، فرعون کی بیوی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ جب ایمان لائی تو فرعون نے اتنے ظلم کیے اپنی بیوی پر، اتنے ظلم کیے کہ ایمان چھوڑ دو، کہ اس نے 4 میخیں لگا کر ہاتھ پاؤں اپنی بیوی کے باندھ دیے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے چاروں ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوک دیے کہ یہ ہلے نہ، پھر سینے پر بڑا پتھر رکھ دیا، دودھ میں لٹا دیا کہ یہ ایمان کا انکار کرتے، موسیٰ علیہ السلام کے دین کا انکار کرتے۔ لیکن اس صابرہ خاتون نے انکار نہ کیا، بلکہ اللہ پاک سے دعا کرتی رہی، مولا مجھے اس سے نجات دے دے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل کیا، بلکہ زندہ ہی جنت میں پہنچا دیا۔ یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایمان لا کر۔ اور چوتھی ہیں حضرت مریم رضی اللہ عنہا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام ان کے بدن سے پیدا ہوئی، اللہ پاک کا حکم تھا۔ اب یہ دو عورتیں، ان کو بڑی آزمائشیں ہوئی، بڑی آزمائشیں، انہوں نے صبر کیا۔ وہ دو عورتیں جنہوں نے نبی کی زوجیت پائی اور ایمان نہ لائی، وہ نبی کی زوجیت میں رہ کر ایمان نہ لائی، توہین کی، اللہ کو اپنے نبی کی توہین پر گوارا کریں، وہ دو عورتیں جہنم میں، وہ جہنم میں گئی، اور یہ دو عورتیں جنتی۔ یہ بھی قرآن واقعہ ہے، کئی قرآنی واقعات ہیں، اگر ہم پڑھے سنیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ بھی کمال کا واقعہ، لیکن وقت نہیں ہے، کمال کا واقعہ، کمال کا واقعہ۔ مختصر یہ عرض کروں گا کہ سورہ یونس میں یہ واقعہ 98 آیت کھولے گے، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ اس قوم پر بھی عذاب آنے لگا تھا، صرف اثرات آئے تو اس قوم نے توبہ کر لی تھی۔ بادل کا ٹکڑا یا پڑا، سارے شہر میں اندھیرا ہو گیا، دھواں نکلنے لگا۔ یہ قوم سمجھ گئی کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ سچ ہے۔ اب یہ بت پرست قوم تھی، یہ قوم جنگلوں میں چلی گئی اپنے بال بچے لے کر، لیکن ان کی عورتوں سے یہ الگ ہو گئے، عورتوں سے، ماؤں سے بچے الگ ہو گئے، اور اللہ پاک سے سچی توبہ کی کہ مولا اب ہم بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، ہم لوگوں کے حقوق ادا کر دیں گے۔ یہ قرآن واقعہ ہے، لوگوں کے حقوق ادا کر دیں گے۔ یہ لوگ گھروں کو پلٹے، اپنے گھروں کی بنیادوں سے وہ پتھر نکالے جو لوگوں کے تھے، جو لوگوں کے چرائے تھے، جو لوگوں کی حق تلفیاں کی تھی، وہ پتھر نکال کر ان لوگوں کو لوٹا دیے، جس کے حقوق ادا کرنے تھے ادا کر دیے۔ پھر اللہ پاک کی بارے میں ایسی
کو بعد میں یونس علیہ السلام جب آپ آئے تو ان پر ایمان لے آئی تھی. ایک یہ واقعہ ہے جس کو ہم سے عذاب ٹلا. ایسے کئی واقعات ہیں جن پر عذاب نازل ہوا. جس سے بدکاری کی عذاب آ گیا, ناپتول میں کمی کی عذاب آ گیا, خیانت کی عذاب آ گیا. اس کی واقعات ہیں, عذاب ہے. اب اس طرح کے کئی گناہ ہمارے اندر موجود ہیں, لیکن نبی پاک کا کرم ہے کہ عذاب نہیں آ رہا. اگر قرآن کریم کو پڑھے نا تو کئی حکمت کے خزانے, عبرت کے واقعات ہیں, عبرت کے کئی واقعات ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم نیک بنے, توبہ کریں, سچی توبہ کریں, قرآن کریم کو حقیقت میں پڑھنا چاہیں تو ترجمہ تفسیر بہت پیاری دعوت اسلامی نے اپلیکیشن جو ہے جاری کی ہے, تفسیر صراط الجنان. یہ آسان اردو ترجمہ ہے قرآن کریم کا. ایک ہی آیت کا ترجمہ, ایک ہی آیت, اسی آیت کا ترجمہ بہت آسان ہے. موبائل میں اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تفسیر صراط الجنان کے نام سے, اللہ کی رحمت سے بہت کچھ حاصل ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا قرآن کریم کی تفسیر پڑھ کے بھی بعض اوقات بندہ جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے گمراہ بھی ہو سکتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ خود ہی فیصلے کر لیں, میں نے قرآن پڑھا ہے, میں نے ترجمہ پڑھا ہے, میں نے تفسیر پڑھی ہے. صحابہ میں بہت سی صحابہ تھے جو عربی کے ماہر تھے, عرب تھا ہی عربی جاننے والا, لیکن یہ نبی پاک سے تفسیر کرواتے تھے. نبی پاک سے جا کے مشاورت کرتے اس کا تفسیر کیا ہے, پھر بھی حضور سے مشاورت کے بعد آگے بڑھتے تھے. تمہاری تو زبان بھی عربی نہیں ہے, لہٰذا جب کبھی ترجمہ تفسیر پڑھے تو کسی اہل علم سے بھی اس کی معلومات ساتھ ساتھ لیتے رہے, پھر انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی. اللہ پاک قبول کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.